السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ہمتن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ ہم سن رہے ہیں آج کل سلسلہ 10 جنتی 10 کہانیاں، اور یہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت میں جانے کی خوشخبری دے دی تھی۔ ہماری آج کی جنتی شخصیت کا نام ہے حضرت ابو عبداللہ زبیر ابن عوام۔ ان کے والد کا نام عوام اور والدہ کا صفیہ تھا۔ حضرت صفیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں، اس لیے حضرت زبیر حضور کے پھپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ کے سگے بھتیجے اور حضرت ابو بکر کے داماد، یوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے رکھتے تھے۔ ابھی یہ 16 برس ہی کے تھے کہ اسلام قبول کیا۔ اس وقت تک کل 6-7 خدا کے نیک بندے تھے جن کے دل ایمان کی روشنی سے جگمگائے تھے۔ وہ ایسا مشکل وقت تھا کہ جو کوئی مسلمان ہو جاتا اس پر طرح طرح کے ظلم و ستم توڑے جاتے تھے۔ اسلام کے دشمن اس بے گناہ کو طرح طرح سے ستاتے اور تنگ کرتے تھے تاکہ اپنے اس نئے اور سچے دین سے پھر جائے۔ ان کی تو ابھی عمر ہی کیا تھی، پر اس راستے میں جو سختیاں اور مصیبتیں جھیلیں وہ کسی اور سے کم نہیں۔ دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، سگے چچا نے طرح طرح کی سختیاں کی۔ مثلاً چٹائی بوریے میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دی جاتی کہ دم گھٹنے لگتا، بہت تکلیف ہوتی، مگر اس قسم کی سبھی تکلیفیں اٹھاتے اور فرماتے کچھ ہی کرو، پر اب میں اسلام جیسی سچائی سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب ان کا رہنا سہنا مشکل کر دیا تو اپنا پیارا دیس مکہ چھوڑ کر حبش چلے گئے۔ وہاں سے کچھ دن بعد لوٹے تو ادھر مدینہ کی عام ہجرت شروع ہو چکی تھی، اس لیے اب انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ دین یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں کبھی کبھی جان تک دینے اور لینے کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اور اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ ویسے سبھی نیکیوں میں حضرت زبیر کا مرتبہ بہت بڑا اور بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی جانثاری اور جہاد میں آپ کی شجاعت بے مثال تھی۔ حضرت زبیر کی والدہ حضرت صفیہ نے بچپن ہی سے آپ کی پرورش اور تربیت کچھ اس طرح کی تھی کہ شروع ہی سے یہ دوسرے لڑکوں اور اپنے ہم عمروں کی نسبت بڑے دلیر اور بہادر تھے اور اچھے بڑے بڑے جوانوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ ایک دفعہ بچپن ہی میں ایک اچھے جوان آدمی سے کچھ تکرار ہوئی۔ اس نے چھوٹا بچہ جان کر انہیں دبانا چاہا اور ہاتھا پائی شروع کر دی، تو انہوں نے ایسا کاری وار کیا کہ اس کا ہاتھ ہی جاتا رہا۔ اب لوگ اسے ان کی ماں کے پاس لائے تو انہوں نے معافی چاہنے سے پہلے یہ سوال کیا، اچھا یہ تو بتاؤ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بزدل یا بہادر؟ ایک دفعہ مکہ میں کچھ مشرکوں نے خبر اڑا دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ اتنا سننا تھا کہ یہ بے تاب ہو گئے اور اسی دم ننگی تلوار سنبھالے سیدھے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی نے ان کی حالت دیکھ کر پوچھا، کہو زبیر کیا بات ہے؟ عرض کیا، مجھ کو ابھی ایسی خبر ملی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور دوڑا ہوا حاضر ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کے اور ان کی تلوار کے لیے دعا کی۔ غرض حضرت زبیر وہ سب سے پہلے غازی ہیں کہ خدا کے دین اور خدا کے رسول کی حفاظت اور محبت میں جن کی تلوار سب سے پہلے میان سے باہر نکلی۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو جہاد کے سلسلے میں زخمی نہ ہوا ہو۔ جنگ احد میں جب بعض غلطیوں کی بنا پر لڑائی کا نقشہ بدل گیا تو تیر اندازوں کا مورچہ خالی دیکھ کر کافروں نے پھر سے حملہ کر دیا اور اتنی گڑبڑ ہوئی کہ اسلامی فوج تتر بتر ہو گئی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بس کوئی 14 صحابہ باقی رہ گئے جو اپنی جان ہتھیلی پر لیے حضور کی حفاظت میں اپنی جانیں کھپا رہے تھے۔ انہی میں حضرت زبیر بھی تھے۔ خیبر کی مشہور مہم میں جب یہودیوں کا مشہور سردار مرحب قتل ہوا تو اس کا بھائی یاسر بدلہ لینے کو میدان میں آیا اور اپنے مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ ادھر سے حضرت زبیر نکلے۔ یاسر بڑا زبردست چوڑا چکلا ہٹا کٹا جوان تھا
اسے دیکھ کر ان کی ماں صفیہ کچھ گھبرائیں اور بولی، یا رسول اللہ، آج میرے لال کی خیر نہیں، آج اس کا اللہ رکھوالا ہے۔ وہ اپنی بے چینی اور ممتا کے جوش میں برابر کہہ جا رہی تھیں، افسوس میرے جی کا ٹکڑا، میرا پیارا بیٹا اب چلا کہ اب وہ غالباً شہید ہی ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اطمینان دلایا اور فرمایا، نہیں، خدا نے چاہا تو زبیر اس کو مارے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت زبیر نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں دشمن چھپ چھپ کے اور آڑ لے لے کر اسلامی لشکر کی تاک جھانک کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اتفاق کی بات، حضرت زبیر بے خبری میں ادھر سے گزرے تو ان میں سے کوئی بولا اور پکار کر کہنے لگا، لات اور عزا کی قسم، یہ لمبا چوڑا زبردست جوان زبیر ہی ہے، خبردار، اس کا حملہ بہت زبردست اور خطرناک ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک ٹولی کی اچانک ان کے اوپر ٹوٹ پڑی، لیکن حضرت زبیر نے بڑی پھرتی اور بہادری سے مقابلہ کیا اور ایسے لڑے کہ ان کے چھکے چھڑا دیے اور سب کو مار بھگایا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یرموک کا معرکہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ وہاں پہ گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ بعض غازیوں نے حضرت زبیر سے کہا، آپ حملہ کر کے دشمن کی فوج میں پل پڑیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ میرا ساتھ نہیں دے سکتے، مگر ان لوگوں نے جب بات کی تو مان گئے اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ بجلی کی طرح رومی فوج کو چیرتے پھاڑتے مارتے گراتے تنے تنہا اس پار سے اس پار نکل گئے اور سچ مچ ان کے ساتھ کوئی نہ جا سکا۔ ادھر سے پھر پلٹے، مگر اب کے دشمنوں نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، تھکا ماندہ اور اکیلا پا کر ان کو بہت زخمی کیا، پھر بھی زندہ نکل آئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کچھ فسادیوں کی وجہ سے ایسا فساد ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، مگر جب فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں اور حضرت علی اپنی فوج سے باہر نکلے تو حضرت زبیر کو پکار کر بولے، ابو عبداللہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم تم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تھے اور حضور نے تم سے پوچھا تھا، کیا تم اس کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ یاد کرو، اس وقت پیارے نبی نے فرمایا تھا، مگر ایک دن تم اسی سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر نے جواب دیا، ہاں ہاں سچ ہے۔ حضرت علی تو اتنی بات کہہ کر اپنی فوج میں جا ملے، لیکن ادھر حضرت زبیر کا سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا، اس جھگڑے سے نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی حالت میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، میں غلطی پر تھا، علی نے مجھے میرے نبی کا قول یاد دلایا۔ انہوں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اب میں ان جھگڑوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، اور اسی وقت یہ آپس کی لڑائی سے کنارہ کشی کر کے چل دیے۔ اب ہوا یہ کہ عمر ابن جرموز نامی ایک سپاہی ان کے پیچھے ہو لیا۔ جس وقت ان سے ملا تو یہ حجاز کے ارادے سے دور نکل چکے تھے۔ ابن جرموز نے بات چیت کی اور آپ کو واپس ملانا چاہا، لیکن آپ نے اب بھی بیزاری ظاہر کی اور اسے سمجھایا کہ مجھے اپنی غلطی معلوم ہو گئی ہے، اب میں اس جھگڑے سے کنارہ کر کے کہیں نکل جانا چاہتا ہوں۔ ابن جرموز کہنے لگا، چلیے مجھے بھی اسی طرف جانا ہے۔ چلتے چلتے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت زبیر نماز کے لیے ٹھہرے، ابن جرموز بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ حضرت زبیر جیسے ہی سجدے میں گئے، ابن جرموز نے دغا بازی کی اور تلوار کا ایسا کاری وار کیا کہ آپ کا سر مبارک آپ کے تن سے جدا ہو گیا، اور 64 برس کی عمر میں جمعرات کے دن 10 جمادی الاول 36 ہجری کو آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ابن جرموز حضرت زبیر کی تلوار اور زرہ لے کر حضرت علی کے پاس آیا اور بڑی شیخی کے ساتھ اپنی حرکت سنانی شروع کی۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے جو دردناک ماجرا سنا تو اپنا سر پیٹ لیا اور حضرت زبیر کی تلوار پر بڑی حسرت سے نظر ڈال کر فرمایا، اس تلوار نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصیبتوں کے بال چھانٹ کر رکھ دیے۔ انہوں نے جھلا کر کہا،
ارے وہ ابن صفیہ کے قاتل، جان لے کہ جہنم تیری راہ تک رہا ہے۔ حضرت زبیر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ حواری یعنی کہ دوست جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر تجارت کیا کرتے تھے اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہمیشہ فائدہ ہی اٹھاتے۔ کئی جنگلوں کے مالک تھے، کئی جگہ کئی مکانات تھے۔ مدینے میں 11، بصرہ میں 2 مکان، مصر اور کوفہ میں ایک مکان۔ اللہ نے آپ کو بہت دولت سے نوازا تھا، مگر آپ ہر وقت اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹانے میں آگے رہا کرتے تھے۔ آپ کے 1000 غلام تھے جن کی روزانہ کی کمائی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں سے ایک بھی پائی حضرت زبیر اپنے اوپر یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے اوپر بہت قرض ہو گیا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے بڑی احتیاط سے قرض خواہوں کو تلاش کر کے ایک پائی ادا کی، اور جب بالکل اطمینان ہو گیا تب اپنا حصہ لیا۔ حضرت زبیر کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 12 لاکھ درہم ملے، دوسرے لوگوں کے حصے اس کے علاوہ تھے۔ اتنے مالدار ہونے کے باوجود بڑی سادگی سے رہا کرتے تھے، کھانا بہت معمولی کھاتے، البتہ جنگ کے موقع پر کپڑے شاندار اور قیمتی پہنتے تھے تاکہ دشمن پر رعب پڑے۔ تلوار وغیرہ لڑائی کا سامان بھی خاص کر اچھے سے اچھا رکھتے تھے۔ بیوی بچوں سے بہت محبت رکھتے تھے، ان کی ضرورتوں کو خوشی پورا کرتے۔ حضرت عبداللہ کو تو خاص چاہتے تھے اور ان کی تربیت بھی خاص کی تھی۔ جنگ یرموک میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے گئے، حالانکہ وہ اس وقت صرف 10 برس کے تھے۔ وہاں ایک دن گھوڑے پر سوار کر کے ایک سپاہی کے سپرد کیا کہ جنگ کے خوفناک موقع دیکھیں اور ہمت اور بہادری کا سبق لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت زبیر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور جنتی کی کہانی کے ساتھ۔ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بتائیے گا اس نمبر پر 0309744445 0۔ اللہ حافظ۔